1847 میں ایک آئرش آرٹسٹ جیمز مکونی نے آئرلینڈ کے حالات کی کچھ ایسی منظر کشی کی ہے کہ آئرلینڈ کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی تھیں، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بھیک مانگ رہی تھیں، ہر طرف بھوک، مایوسی، غربت اور موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن، جسے دی گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے، صرف 7 سالوں میں 10 لاکھ آئرلینڈ کے لوگوں کی جان لے گیا۔ پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اسی فیمن کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی، اور یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آئرلینڈ کی آبادی آج تک اسے کور نہیں کر سکی۔ اس قحط کے گزرنے کے کئی 100 سال بعد تک بھی آئرلینڈ ایک غریب ملک ہی رہا، لیکن آج اگر ہم دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست دیکھتے ہیں تو آئرلینڈ اس میں دوسرے نمبر پر نظر آتا ہے۔ آئرلینڈ کو دنیا کی سب سے زیادہ امیر اور خوش آبادی کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کی اکانومی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے کہ آئرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ جائے۔ آئرلینڈ کے پاس نہ ہی تیل کے ریزرو موجود ہیں، اور نہ ہی اس کی آبادی اتنی زیادہ تھوڑی ہے، اور نہ ہی اسے سوئٹزرلینڈ کی طرح کوئی تاریخی ایڈوانٹیج ملا ہے۔ آخر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی کہ آئرلینڈ، جو کہ ایک غریب اور بھوک سے مارا ہوا ملک تھا، آج دنیا کے امیر ترین ممالک کی لسٹ میں اس کا نام آتا ہے۔ چلتے ہیں 19ویں صدی میں، جب آئرلینڈ میں زندگی سب سے زیادہ مشکل تھی۔ جب آئرلینڈ برٹش امپائر میں تھا، آئرلینڈ کے لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ کی 90% آبادی ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور ان کی 80% آبادی کی تقریباً ایک ہی کاشت تھی، اور وہ تھی آلو۔ 17ویں صدی کے آغاز میں آئرلینڈ یورپ کا وہ پہلا ملک تھا جو آلو کی فارمنگ کر رہا تھا۔ اسی آلو کی وجہ سے آئرلینڈ کی آبادی بھی کافی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی تھی۔ 17ویں صدی میں آئرلینڈ کی آبادی 3 ملین تھی، اس کے بعد یہ بڑھ کر 5 ملین ہو گئی، اور جب قحط آیا یعنی 1846 میں آئرلینڈ کی آبادی 8 ملین کے قریب پہنچ چکی تھی۔ صرف 150 سالوں میں 266% کا گروتھ ریٹ تھا، جو کہ صرف آلو کی وجہ سے تھا۔ آلو کی 1 ایکڑ کی فصل اور گائے کا دودھ ایک پوری آئرش فیملی کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہیں بھی اگایا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ آئرش فیملی کا مین فوڈ سورس بن گیا، اور یہی ہی اسی کے لیے خطرہ بننے کو تیار تھا۔ آئرلینڈ کی ساری آبادی بس ایک ہی خوراک پر ڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے جب 1846 میں قحط پڑنا شروع ہوا، جس سے لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی، آئرلینڈ ابھی بھی اس فیمن کے اثرات سے نہیں نکل سکا۔ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ 1846 میں آئرلینڈ کی آبادی تھی 8 ملین، جب فیمن آیا تو آبادی میں کافی کمی ہو گئی، یعنی تقریباً 30 لاکھ افراد کم ہو گئے، جن میں سے 10 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے گئے، اور 20 لاکھ افراد آئرلینڈ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ 1845 تک آلو کی تقریباً 40% فصل تباہ ہوئی تھی اسی قحط کی وجہ سے، اور 1846 میں تقریباً ساری فصل ہی تباہ ہو گئی۔ اور 1845 سے لے کر 1855، جو کہ آئرلینڈ کا ایک بہت مشکل دور تھا، اس میں برٹش نے ان کی کوئی بھی امداد نہیں کی۔ اس سے پہلے دنیا میں اتنی بڑی امیگریشن کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، کیونکہ امریکہ میں جانے والے 20 لاکھ افراد آئرش امیگریٹ تھے۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ آج پورے 200 سال گزرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے آئرلینڈ آج یورپ کا وہ ملک ہے جس کی آبادی 18ویں صدی سے بھی کم ہے۔ فیمن تو تقریباً 6 سے 10 سالوں میں ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ملک کے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ آگے جا کر 1922 میں آئرلینڈ نے برٹش امپائر سے آزادی حاصل کر لی، مگر 10 سال بعد ہی آئرلینڈ کو ایک بڑا دھچکا آیا، جب 1932 میں دی گریٹ اکنامک ڈپریشن آیا۔ آئرلینڈ پہلے ہی دنیا سے کٹ آف ہو چکا تھا، برٹش سے بھی ریلیشن اچھے نہیں تھے، اس لیے اس کی اکانومی تقریباً کریش کر گئی، اور اس موقع پر پوری دنیا کی ہی اکانومی کریش کر گئی تھی، سوائے سوویت یونین کے، کیونکہ سوویت یونین انٹرنیشنل بینک سے کٹ آف تھا۔ اسی لیے اس کو اسی سارے کرائسس میں کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ آئرلینڈ کے پرائم منسٹر نے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے سوویت یونین کی پالیسی کی کاپی کرنا شروع کی، یعنی بڑی کمپنیوں کو نیشنلائز کرنا شروع کر دیا، مگر اس سب کرنے کے باوجود بھی آئرلینڈ کی معیشت کو اور زیادہ نقصان ہوا۔
کیونکہ آئرلینڈ کے پاس اپنے کوئی نیچرل ریسورسز تو تھے نہیں اور نہ ہی یورپ کی طرح کوئی بڑی انڈسٹری تھی، اسی لیے امپورٹ بند کرنے سے را مٹیریل کی بڑی مقدار میں شارٹیج شروع ہو گئی، اور اسی پالیسی کے ناکام ہونے کی وجہ سے حالات مزید اتنے خراب ہو گئے کہ 5 لاکھ لوگ مزید آئرلینڈ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جہاں باقی پوری دنیا ترقی کی طرف جا رہی تھی، وہیں آئرلینڈ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہ سب اب بدلنے والا تھا۔ 1960 میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب معاشی پالیسی میں تبدیلی لانا پڑے۔ انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا تو آئرلینڈ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ تمام وہ کمپنیاں جن کو نیشنلائز کیا گیا تھا ان کو دوبارہ سے پرائیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے باہر کی کمپنیوں کو ٹیکس فری کر دیا گیا، امپورٹ کھول دی گئی، اور سب سے بڑا کام یہ کیا گیا کہ ایک فری زون بنایا گیا جہاں ہر کمپنی کو یہ کہا گیا کہ ان سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ آئرلینڈ نے سارے بزنس مین سے پیسہ اکٹھا کر کے فری زون میں ایک ایئرپورٹ بھی بنوا دیا تاکہ اس انڈسٹریل ایریا کو باقی دنیا سے کنیکٹ کیا جا سکے۔ اس زون کو شینن فری زون بھی کہا جاتا ہے اور اس کو دنیا کا پہلا ماڈرن فری ٹریڈ زون بھی مانا جاتا ہے۔ صرف 6 سال کے کم عرصے میں ہی آئرلینڈ کی معیشت پر کافی فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ جہاں سارے بزنس مینوں کو پوری دنیا میں ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، وہیں آئرلینڈ ان کو جنت لگ گیا۔ بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنی مینوفیکچرنگ آئرلینڈ میں شروع کر دی۔ اکنامک سکسیس کے بعد آئرلینڈ نے پلان کیا کہ اب ان کا سب سے زیادہ فوکس رہے گا یورپین اکنامک الائنس میں شامل ہونا۔ آہستہ آہستہ پورے ملک آئرلینڈ کے حالات بدل رہے تھے، لیکن پھر 1973 میں اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کے ٹریڈ پر پابندیاں لگنے کی وجہ سے UK سمیت پورے یورپ کی اکانومی متاثر ہوئی۔ بہت سے ملک ڈیفالٹ کر گئے اور انڈسٹری بند ہو گئی، لیکن اس سب سے لڑنے کے لیے آئرلینڈ پہلے سے تیار تھا۔ اس نے ملک میں ایسے قوانین بنائے جو یورپ کی نسبت کافی آسان تھے، اور اگلے 20 سالوں میں آئرلینڈ ٹرانسفارم کر چکا تھا۔ غربت کا خاتمہ ہو رہا تھا، ڈالرز آ رہے تھے، اور اس سے بھی بڑی چیز، جب یورپ نے 1993 میں سنگل مارکیٹ اناؤنس کی تو اس سے آئرلینڈ کی چاندی ہو گئی اور یہ پوری دنیا کے لیے اوپن ہو گیا۔ ٹیکس فری پالیسی، فرینڈلی انوائرمنٹ اور زبردست لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پوری دنیا سے بڑی بڑی کارپوریشنز اپنے آفس آئرلینڈ میں سیٹ اپ کرنے لگی۔ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ 1990 سے 2000 تک صرف 10 سالوں میں آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 2.2% سے 49.2% تک چلی گئی۔ بڑی کمپنیوں کے ملک میں آنے کی وجہ سے ملک کے اندر بہت ساری جابز بھی کریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ ٹیکس کم تھے، تنخواہیں زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بڑھتی گئی، لوگ پیسہ خرچ کرتے گئے، اکانومی بڑھتی گئی، ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور کمپنیاں آتی گئیں۔ گورنمنٹ کے پاس اتنے زیادہ پیسے آنے لگے کہ وہ انفراسٹرکچر پر کھلی طرح سے پیسے خرچ کرنے لگے۔ 2007 تک آئرلینڈ یورپ کا تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ آئرلینڈ کی پر کیپیٹا انکم برٹن سے 40% زیادہ تھی۔ وہی برٹن جو کبھی آئرلینڈ پر حکومت کیا کرتا تھا، اب وہ آئرلینڈ سے بھی زیادہ غریب ملک ہے۔ یہ ہوتا ہے انتقام۔ کاش پاکستان اور بھارت بھی برطانیہ سے ایسا انتقام لے سکے۔